آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ روایتی طبی مونوگراف ہے۔ یہ ایک خاص بیج تخم بالنگا کے بارے میں ہے۔ چلیں اس میں جو بھی معلومات چھپی ہیں انہیں مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ متن تھوڑا سا پیچیدہ لگ سکتا ہے نا؟ مزاج، افعال، یہ کیا الفاظ ہیں؟ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، چلیں مل کر ان کا مطلب سمجھتے ہیں اور انہیں آسان بناتے ہیں۔ تو ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس کی پہچان کریں گے، پھر اس کے مزاج یعنی اس کی پرسنالٹی کو سمجھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کام کیا کرتا ہے، پھر اس کے استعمالات اور آخر میں کچھ بہت ہی اہم تفصیلات پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے۔ آخر یہ تخم بلنگا ہے کیا چیز؟ اچھا، تو یہ رہی اس کی بنیادی پہچان۔ اس کا عام نام ہے سیلویا سیڈ، نباتاتی نام ہے سیلویا ایجپشیا کا، اور یہ لیمیزیے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ ملتا کہاں ہے؟ زیادہ تر ہندوستان اور کیلیفورنیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی خاص بات ہے، اور شاید کئی لوگوں نے یہ دیکھی بھی ہو۔ جب اسے پانی میں ڈالتے ہیں نا، تو یہ اپنے ارد گرد ایک جیل جیسا لیسدار مادہ بنا لیتا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی اور سب سے آسان پہچان ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ تصور پر، مزاج۔ روایتی طب میں اسے کسی بھی جڑی بوٹی کی پرسنالٹی یا شخصیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو مزاج کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے الفاظ میں یہ کسی بھی چیز کی وہ قدرتی تاثیر ہے جو بتاتی ہے کہ وہ ہمارے جسم میں جا کر کیا کرے گی، ٹھنڈک پہنچائے گی یا گرمی، خشکی پیدا کرے گی یا تری۔ تو اس مونوگراف کے مطابق تخم بالنگا کا مزاج ہے سرد و تر، وہ بھی پہلے درجے میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں دو خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ سرد ہے، یعنی جسم کی گرمی کو کم کرتا ہے، اور دوسرا یہ تر ہے، یعنی جسم میں نمی اور رطوبت لاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی اس کی شخصیت یعنی مزاج۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مزاج جسم کے اندر جا کر کرتا کیا ہے، یعنی اس کے افعال کیا ہیں؟ یہاں تین بڑے کام بتائے گئے ہیں۔ پہلا، مفرح و مقوی قلب، یعنی یہ دل کو سکون بھی دیتا ہے اور طاقت بھی۔ دوسرا، قابض خفیف، مطلب یہ ٹیشوز کو تھوڑا سا سکیڑتا ہے۔ اور تیسرا، مسکن حرارت، جس کا صاف مطلب ہے بخار کو کم کرنے والا۔ اور یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اس پورے سسٹم میں ایک زبردست منطق ہے۔ یہ نہیں کہ بس کہہ دیا کہ یہ اس چیز کے لیے اچھا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ اس منطق کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ دیکھیں، چونکہ اس کا ایک کام مقوی قلب یعنی دل کو طاقت دینا ہے، تو ظاہر ہے اسے دل کی کمزوری یا دل کی دھڑکن کے مسائل جسے خفقان کہتے ہیں اس میں استعمال کریں گے، ہے نا منطقی؟ بالکل اسی طرح چونکہ اس کی تاثیر قابض ہے، تو اسے ایسی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہو، جیسے پیچش یا خونی اسہال۔ تو یہ واضح ہے کہ کس طرح فعل اور استعمال آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں اس کے یوزر مینول کی، یعنی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کیا کوئی احتیاط بھی ہے، اگر یہ نہ ملے تو کیا کریں، یہ ساری تفصیلات بھی اس کا حصہ ہیں۔ یہ ٹیبل بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ مضر ہو سکتا ہے، یعنی کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کس کو؟ معدے کو، یعنی یہ پیٹ پر تھوڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مصلح کیا ہے، یعنی اس کے اثر کو کون سی چیز ٹھیک کرے گی؟ وہ ہے شہد۔ اور اگر تخم بالنگا نہ ملے تو اس کا بدل یا متبادل ہے تخم ریحاں۔ کتنا مکمل نظام ہے نا؟ اب ایک اور ضروری بات، اس کی مقدار خوراک، یعنی اس سے استعمال کتنا کرنا ہے۔ تو متن کہتا ہے 5 سے 7 ماشا۔ صحیح مقدار بہت ضروری ہے تاکہ اس کا پورا فائدہ مل سکے۔ تو اتنے سارے فائدوں میں سے اس کا نفع خاص، یعنی اس کا سب سے بڑا اور خاص فائدہ کیا بتایا گیا ہے؟ وہ ہے مسکن حرارت۔ مطلب اس کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ بخار کی شدت کو کم کرنا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے کہ اس طرح کی جو پرانی کتابیں ہیں، یہ جو روایتی علم ہے، اس میں کتنی گہرائی اور دانائی چھپی ہوئی ہے جسے شاید ہم نے ابھی ٹھیک سے کھوجا بھی نہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے نا؟